Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. خوف کا ثبوت قرآن و حدیث سے۔ مومنوں کو تو ہر حال میں خوف کرنا چاہیے۔ کیا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نہیں سنا؟ شیبتنی ہود و اخواتها سورۃ الواقعۃ واذا الشمس کورت وعما یتساءلون۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مجھے ہود اور اس کی بہنوں، سورہ واقعہ، سورہ کورت اور سورہ عما یتساءلون نے بوڑھا کر دیا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ ہود میں دھتکارنے اور دور کرنے کے مضامین زیادہ وارد ہوئے ہیں، جیسے الا بعدا لعاد قوم ہود، پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 60۔ خوب سن لو، رحمت سے دوری ہوئی عاد کو جو کہ ہود کی قوم تھی۔ الا بعدا لثمود، پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 68۔ خوب سن لو، رحمت سے سمود کو دوری ہوئی۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 95۔ خوب سن لو کہ مدین کو رحمت سے دوری ہوئی جیسا کہ سمود رحمت سے دور ہوتے تھے۔ آپ ان مضامین سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ قومیں شرک نہ کرتیں، اس لیے کہ ان سب کو راستے پر چلانا اس کے لیے آسان تھا۔ سورہ واقعہ میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 2 اور 3۔ جس کے واقع ہونے میں کوئی خلاف نہیں ہے، وہ بعض کو پست کر دے گی اور بعض کو بلند کر دے گی، یعنی جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اسے کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے۔ یہ واقعہ قیامت ہے جو ہر حال میں ظہور پذیر ہوگا، پھر وہ قیامت یا تو ان لوگوں کو پست کرنے والی ہوگی جو دنیا میں بہت اونچے تھے، یا ان لوگوں کو اوپر اٹھانے والی ہوگی جو دنیا میں پست تھے۔ سورہ کورت میں قیامت کی دہشتوں کا بیان ہے اور موت کے وقت کا ذکر ہے۔ فرمایا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أُحْضِرَتْ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 12 سے 14 تک۔ اور جب دوزخ دہکائی جائے گی اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، اس وقت ہر شخص ان اعمال کو جان لے گا جو لے کر آیا ہے۔ اما یتساءلون میں بھی کچھ اسی طرح کا مضمون وارد ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 40۔ جس دن ہر شخص ان اعمال کو دیکھے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں کیے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 38۔ اس روز کوئی نہ بول سکے گا بجز اس کے جس کو رحمان بولنے کی اجازت دے دے، اور وہ شخص بات بھی ٹھیک کہے۔ قرآن کریم میں شروع سے آخر تک خوف کے مضامین ہیں، لیکن یہ مضامین ان لوگوں کے لیے ہیں جو قرآن کریم میں تدبر کرتے ہیں۔ اگر قرآن کریم میں صرف یہی ایک آیت ہوتی تو کافی ہوتی، انی لغفار لمن تاب وآمن عمل صالحا ثم اہتدی، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 82۔ اور میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والا بھی ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر اسی راہ پر قائم رہیں۔ اس آیت میں مغفرت کو 4 شرطوں کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے: توبہ، ایمان، عمل صالح اور ہدایت کے راستے پر استقامت۔ ان میں سے کوئی شرط ایسی نہیں ہے جو بندہ ضعیف کے لیے مشکل نہ ہو اور جسے توفیق ربانی کے بغیر ادا نہ کر سکے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 10 آیت نمبر
67 البتہ جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کیا کرے تو ایسے لوگ امید ہے کہ آخرت میں فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس طرح کے مخاوف پر مشتمل آیتیں بے شمار ہیں، جن میں سے یہاں کچھ درج کی جاتی ہیں۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 8، تاکہ ان سچوں میں ان کی سچ کی تحقیق کرے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 31، اے جن و انس ہم عنقریب تمہارے حساب و کتاب کے لیے خالی ہوتے جاتے ہیں۔ افامنوا مکر اللہ پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 99، ہاں تو کیا اللہ تعالیٰ کی اس ناگہانی پکڑ سے بے خوف ہو گئے؟ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيد پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 102، اور آپ کے رب کی داروگیر ایسی ہی ہے جب وہ کسی بستی پر داروگیر کرتا ہے جبکہ وہ ظلم کرتے ہوں، بلا شبہ اس کی پکڑ بڑی الم رساں اور سخت ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 85 اور 86۔ جس روز متقیوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 71، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس دوزخ پر سے گزر نہ ہو، یہ آپ کے رب کی طرف سے ضروری ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 40، جو جی چاہے کر لو وہ تمہارا سب کیا ہوا دیکھ رہا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 2، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو اس کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کو دنیا دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 24 آیت نمبر 7 اور 8، سو جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا هَبَاءً مَنْثُورًا پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 23، اور ہم ان کفار کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے سو ان کو ایسا بیکار کر دیں گے جیسے پریشان غبار۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 28 آیت نمبر 1 سے 3۔ قسم ہے زمانے کی انسان بڑے خسارے میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو اعتقاد حق کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش کرتے رہے۔ اس صورت میں خسران سے بچنے کے لیے 4 شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام بھی اللہ تعالیٰ کے مکر سے بے خوف نہ تھے، اس لیے وہ بھی انعام و احسان کے باوجود اس سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ وہ اس حقیقت سے واقف تھے۔ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 99، سو خدا تعالیٰ کی پکڑ سے سوائے ان کے جو خسارہ پانے والے ہوں کوئی محفوظ نہیں رہتا۔
ایک روایت میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں اللہ کے خوف سے روئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے پاس وحی بھیجی کہ تم کیوں روتے ہو؟ میں نے تمہیں اپنے خوف سے معمون کر دیا۔ دونوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، تیرے مکر سے بے خوف کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ ابن شاہین کی حدیث ہے جس کو عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ان دونوں کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے اور وہ اپنے انجام سے واقف نہیں ہے، اس لیے وہ اس بات سے بے خوف نہیں رہ سکتے کہ کہیں اللہ کا یہ قول کہ میں نے تمہیں اپنے خوف سے معمون کر دیا محض ابتلا اور آزمائش کے لیے نہ ہو، یہاں تک کہ جب وہ پرسکون ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف باقی نہ رہے، تب ان سے یہ دریافت کیا جائے کہ تم نے اپنا قول کیوں نہیں نبھایا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے منجنیق میں رکھوایا تو انہوں نے فرمایا حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا، اس لیے ان کا امتحان لیا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا گیا۔ وہاں جا کر انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کو میری ضرورت تو نہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جواب واقعتاً ان کے اس دعوے کی صداقت کا ثبوت تھا جو انہوں نے کیا تھا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 37، اور ابراہیم جنہوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب الہی میں عرض کیا انما نخاف ان یفرط علینا وان یطغى قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 45 اور 46۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یا یہ کہ زیادہ شرارت نہ کرنے لگے۔ ارشاد ہوا کہ تم اندیشہ نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب سنتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ یہ اطمینان دلانے کے باوجود تم دونوں کے ساتھ ہوں اور تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تمہاری باتیں سن رہا ہوں۔ جب جادوگروں نے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف نہیں تھے اور ان پر بے خوفی کا معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نئے سرے سے اطمینان دلایا، لا تخف انک انت الاعلی، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 68، تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے۔ جب بدر کے دن مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور ان کی شوکت کمزور پڑ گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر تو نے یہ جماعت ہلاک کر دی تو روئے زمین پر کوئی شخص تیری عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہ دعا سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ دعا چھوڑیے، اللہ تعالیٰ وہ وعدہ ضرور پورا کرے گا جو اس نے آپ سے کیا ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس واقعے میں حضرت ابو بکر کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اعتماد کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ آپ اس کے مکر سے بے خوف نہیں ہوئے۔ یہ بڑا اعلیٰ اور مکمل مقام ہے۔ اس مقام پر وہی لوگ فائز ہوتے ہیں جنہیں اسرار الہی، اس کے مخفی افعال اور صفات کے رموز کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ان صفات میں بعض سے کچھ افعال صادر ہوتے ہیں، انہیں مکر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقت پر مطلع ہونا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو شخص معرفت کی حقیقت سمجھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ میری معرفت حقائق کے امور کے ادراک سے قاصر ہے، اس کا خوف لا محالہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 116، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی خدا کے علاوہ دو معبود قرار دے لو؟ انہوں نے جواب میں فرمایا
ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك۔ پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 116۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو آپ کو اس کا علم ہوگا، آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں اور میں آپ کے علم میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا۔ آخر میں ارشاد فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 118۔ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ آپ نے پورا معاملہ مشیت کو سونپ دیا اور اپنے آپ کو کلی طور پر درمیان سے ہٹا دیا، کیونکہ آپ یہ بات جانتے تھے کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تمام امور مشیت کے ساتھ اس طرح مربوط ہیں کہ عقل اور عادات کے دائرے سے خارج ہیں اور ان پر قیاس، گمان اور وہم سے بھی کوئی حکم نہیں ہو سکتا۔ چہ جائی کا تحقیق اور یقین کے ساتھ کسی امر کے بارے میں کچھ کہا جائے، عارفین کے دل یہی سوچ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں ایک ایسی ذات سے واسطہ پڑے گا جسے کسی شخص کی ہلاکت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ نہ جانے اس جیسے کتنوں کو ہلاک کر چکا ہے، نہ جانے کتنے انسان ایسے ہیں جنہیں وہ دنیا میں طرح طرح کے عذاب دیتا ہے اور انواع و اقسام کی جسمانی اذیتیں پہنچاتا ہے اور ان کے دلوں میں بھی کفر و نفاق بھرتا ہے اور ابد الآباد تک کے لیے ان کے مقدر میں عذاب لکھ دیتا ہے۔ پھر خود ہی فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لا يتنا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين۔ پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 13۔ اور اگر ہمیں منظور ہوتا تو ہم ہر شخص کو اس کا راستہ عطا فرماتے، لیکن میری یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسان دونوں سے ضرور بھروں گا۔ ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہوگی کہ میں جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے دونوں سے بھروں گا۔ یقیناً اس امر سے ڈرنا چاہیے جس کا فیصلہ ازل میں ہو چکا ہے اور جس کے تدارک کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر معاملہ فوری ہوتا یا مستقبل پر موقوف ہوتا تو کوئی تدبیر یا حیلہ کیا جا سکتا تھا، لیکن اس صورت میں جب کہ ہر معاملہ ازل کی تقدیر سے وابستہ ہے، سوائے تسلیم و رضا کے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان حالات میں صرف قرائن سے سابقہ ازلی کا کچھ حال معلوم کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص ہے جس کے لیے شر کے اسباب مہیا ہوں، خیر کے اسباب اور اس کے درمیان حجاب حائل ہو اور دنیا کے ساتھ اس کا علاقہ مستحکم ہو، تو وہ واقع میں یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر تقدیر ازلی منکشف ہو گئی ہے، میری قسمت میں بدبختی لکھی ہے۔ اس لیے کہ ہر شخص کو اس امر کے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، اور اگر کسی شخص کو خیر کے اسباب میسر ہوں اور اس کا دل قطعی طور پر دنیا سے منقطع ہو اور اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو ایسا شخص بلا شبہ خوف میں کمی کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ ہمیشہ اسی حال پر قائم رہے۔ لیکن خاتمے کا خوف اور ثابت قدم رہنے کی دشواری سے خوف کی آگ بھڑکتی ہے، اور اس قدر بھڑکتی ہے کہ اسے بجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھلا قلب ایک حالت پر کیسے رہ سکتا ہے جبکہ حدیث کی روح سے مومن کا قلب اللہ تعالی کی انگلیوں میں ہے جس میں ابال آ رہا ہو، اور باری تعالی یہ بھی ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربہم غیر مامون۔ پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 28۔ ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کے لیے نہیں ہے۔ عارفین کو سوء خاتمہ کا خوف۔ ان تمام آیات و روایات کو سننے کے بعد کوئی نادان جاہل ہی ایسا ہو سکتا ہے جو بے خوف ہو، ورنہ عارفین پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ان کے قلوب کو رجا کے نرم جھونکوں سے تازہ رکھتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خوف کی آگ سے ان کے
دل دہل جاتے۔ جس طرح خواص کے لیے رجا کے اسباب رحمت ہیں، اسی طرح عوام الناس کے لیے غفلت کے اسباب رحمت کا باعث ہیں، اس لیے کہ اگر عام لوگوں پر حقیقت حال منکشف ہو جائے تو روح جسم کا ساتھ چھوڑ دے اور مقلب القلوب کے خوف سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 50 برس تک توحید کے ساتھ معروف رہے اور پھر ایک ستون کی آڑ میں مر جائے تو میں اس کی توحید پر یقین نہ کروں، اس لیے کہ مجھے کیا معلوم اس وقفے میں اس کے قلب کے اندر کیا تبدیلی آئی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر گھر کے دروازے پر مجھے شہادت ملے اور کمرے کے دروازے پر اسلام کے حالت میں موت ملے تو میں کمرے کے دروازے پر مرنے کو ترجیح دوں گا، اس لیے کہ مجھے اپنے قلب کا اطمینان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کمرے سے باہر دروازے تک پہنچتے پہنچتے بدل جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بخدا شخص کا ایمان سلب ہو جاتا ہے جو موت کے وقت ایمان سلب ہونے سے بے خوف ہو۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیقین کو ہر قدم پر یہ وسوسہ رہتا ہے کہ کہیں ان کا خاتمہ برا نہ ہو۔ اللہ تعالی نے بھی ان کا یہ وصف بیان فرمایا ہے، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 60، اور ان کے دل خوفزدہ ہوتے ہیں۔ جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ وہ اس وقت انتہائی خوفزدہ تھے۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ خوف نہ کریں، رجا کریں، اللہ تعالیٰ کا عفو آپ کے گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا، میں گناہوں کی وجہ سے نہیں روتا، اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میرا خاتمہ توحید پر ہوگا تو مجھے گناہوں کی ذرا پرواہ نہ ہوں، خواہ وہ پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک بزرگ کی وصیت۔ ایک بزرگ نے اپنے بھائی کو وصیت کی کہ جب میری وفات کا وقت قریب آئے تو میرے سرہانے بیٹھ جانا اور یہ دیکھتے رہنا کہ میں کس حال پر مرتا ہوں۔ اگر میرا انتقال توحید پر ہو تو جو کچھ مال میرے پاس موجود ہے اس کی مٹھائی اور بادام خرید کر شہر کے بچوں میں تقسیم کر دینا اور کہنا کہ ایک شخص قید خانے سے رہا ہوا ہے، مٹھائی اس کی آزادی کی خوشی میں ہے، اور اگر غیر توحید پر انتقال کروں تو لوگوں کو میرے حال سے مطلع کر دینا۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ دھوکے میں مبتلا ہو کر میرے جنازے پر آئیں اور مجھ سے ریا لاحق ہو۔ اگر تم لوگوں کو میرے حال سے مطلع کر دو گے تو لوگ سوچ سمجھ کر آئیں گے، ریا کی وجہ سے کوئی نہیں آئے گا۔ ان کے بھائی نے دریافت کیا، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کا انتقال توحید پر ہوا ہے یا غیر توحید پر؟ انہوں نے اس کی کچھ علامات بتلا دیں۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے توحید پر وفات پائی اور ان کے بھائی نے وصیت کے مطابق مٹھائی وغیرہ خرید کر بچوں میں تقسیم کی۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید گناہ میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہے اور عارف کفر میں مبتلا ہونے سے خوفزدہ رہتا ہے۔ ابو یزید کہا کرتے تھے کہ جب میں مسجد کے لیے گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ گویا میری کمر سے زنار بندھا ہوا ہے، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ زنار مجھے گرجا گھر یا آتش کدے میں نہ لے جائے۔ جب تک مسجد میں داخل نہیں ہو جاتا زنار کا خیال دامنگیر رہتا ہے۔ یہ صورتحال شب و روز میں 5 مرتبہ پیش آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے ارشاد فرمایا کہ اے گروہ حواریین، تم گناہوں سے ڈرتے ہو اور ہم انبیاء و رسل کفر سے ڈرتے ہیں۔ ایک نبی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے برسوں تک بھوک، کھٹمل اور برہنگی کی شکایت کرتے رہے۔ ان کا لباس اون کا ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے بندے، ہم نے تجھے کفر سے بچایا، کیا تیرے لیے یہ نعمت کافی نہیں ہے کہ دوسری نعمتیں مانگتا ہے؟ یہ سن کر انہوں نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور عرض کیا، اے اللہ، میں راضی ہوں، مجھے کفر سے محفوظ رکھ۔ جب عارفین اپنی قوت ایمانیہ اور راہ خدا پر اپنی ثبات قدمی کے باوجود سوء خاتمہ سے ڈرتے ہیں تو کمزور لوگوں کو اور بھی زیادہ ڈرنا چاہیے۔
سوء خاتمہ کے چند اسباب۔ جاننا چاہیے کہ سوء خاتمہ کے چند اسباب ہیں جو موت سے پہلے ظہور پذیر ہوتے ہیں، جیسے بدعت، نفاق، کبر اور دوسرے اوصاف ذمیمہ۔ ان میں نفاق سر فہرست ہے، اسی لیے صحابہ کرام نفاق سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں نفاق سے بری ہوں تو یہ بات میرے لیے سورج نکلنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر یہاں نفاق سے مراد وہ نہیں ہے جو اصل ایمان کی ضد ہوا کرتا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ وصف ہے جو ایمان کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، یعنی آدمی بیک وقت مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور منافق بھی، اور اس کی بہت سی علامتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، اربع من کن فیہ فہو منافق خالص وان صلی وسام وزعم انہ مسلم وان کانت خصلة منهن ففيه شعبة من النفاق حتى يدعها من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ چار باتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے، اگرچہ نماز روزہ کرے اور مسلمان ہونے کا زعم رکھے، اور اگر ان میں سے ایک بھی پائی جائے تو اس میں نفاق کا ایک شعبہ ہے، یہاں تک کہ اس سے باز آ جائے۔ جو شخص جب بھی بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو عہد شکنی کرے، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا کرے تو گالیوں پر اتر آئے۔ ایک روایت میں اذا وعد اخلف کی جگہ اذا عہد غادر کے الفاظ ہیں۔ صحابہ کرام اور تابعین نے نفاق کی ایسی تفسیر بیان کی ہے کہ صدیق کے علاوہ شاید ہی کوئی شخص اس سے محفوظ رہ سکتا ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر و باطن، دل و زبان اور اندر باہر کا مختلف ہونا بھی نفاق ہے۔ کون ہے جو اس اختلاف سے خالی ہو؟ بلکہ یہ تو انسان کی فطرت ثانیہ بن گیا ہے اور ان امور میں شمار ہونے لگا ہے جنہیں لوگ عادتاً کرتے ہیں۔ ان کی برائی لوگوں کے ذہنوں سے نکل چکی ہے، بلکہ زمانہ نبوت سے متصل زمانوں میں بھی لوگ اس طرح کے امور کی برائی کو برائی نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارے زمانے کا تو ذکر ہی کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں آدمی ایک کلمہ کہتا تھا اور منافق قرار پاتا تھا، جبکہ میں تم میں سے بعض لوگوں کی زبان سے وہ کلمہ دن میں 10 مرتبہ سنتا ہوں، اور یہ احمد کی حدیث ہے جس کو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم بہت سے ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے زیادہ باریک یعنی غیر اہم ہوتے ہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم ان امور کو کبائر سمجھتے تھے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بعض بزرگان دین کہتے ہیں نفاق یہ ہے کہ جو عمل تم کرتے ہو اگر وہ کسی دوسرے سے سرزد ہو جائے تو تم اسے برا سمجھو، اور ایک شخص سے اس لیے محبت کرو کہ وہ ظالم ہے اور دوسرے سے اس لیے نفرت نہ کرو کہ وہ حق بات کہتا ہے۔ یہ بھی نفاق ہے کہ کوئی شخص تمہاری تعریف کرے اور تم اس تعریف کے مستحق رہنے کے باوجود اسے پسند نہ کرو۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم عمراء و حکام کی محفلوں میں جاتے ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن باہر نکل کر ان پر تنقید کرتے ہیں۔ فرمایا ہم اسے نفاق کہتے تھے۔ یہ احمد اور طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حجاج کی مذمت کرتے ہوئے سنا۔ آپ نے اسے دریافت کیا اگر حجاج یہاں موجود ہوتا تب بھی تم اسے ایسا ہی کرتے؟
اس نے عرض کیا نہیں، فرمایا ہم عہد رسالت میں اسے نفاق کہتے تھے۔ ان تمام روایات سے سخت تر روایت یہ ہے کہ کچھ لوگ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جمع ان کے باہر نکلنے کے منتظر تھے اور آپ کے متعلق کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو وہ لوگ شرم کی وجہ سے چپ ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا تم اپنی گفتگو جاری رکھو۔ وہ لوگ چپ رہے۔ آپ نے فرمایا ہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے نفاق سمجھتے تھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں منافقین اور اسباب نفاق کا علم خاص طور پر عطا کیا گیا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل ایمان سے لبریز ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نفاق کے لیے سوئی برابر بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل نفاق سے بھر جاتا ہے، یہاں تک کہ ایمان کے لیے سوئی برابر بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس تفصیل سے تم یہ بات جان چکے ہوگے کہ عارفین سوء خاتمہ سے خوف زدہ کیوں رہا کرتے ہیں۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، سوء خاتمہ کے چند اسباب ہیں جو خاتمے سے پہلے ظہور میں آتے ہیں، جیسے بدعتیں، معاصی اور نفاق۔ انسان ان امور سے کب خالی رہ سکتا ہے؟ بلکہ یہ گمان رکھنا بھی نفاق ہے کہ میں نفاق سے خالی ہوں۔ یہ قول بے حد مشہور ہے، جو شخص نفاق سے خائف نہ ہو وہ منافق ہے۔ ایک شخص نے کسی عارف سے کہا کہ میں اپنے نفس پر نفاق کے حملے سے خوف زدہ ہوں۔ انہوں نے کہا اگر تم منافق ہوتے تو کبھی نفاق کا خوف نہ کرتے۔ عارف کی نظر کبھی سابقے پر پڑتی ہے اور کبھی خاتمے پر، اور ان دونوں ہی سے خائف رہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العبد المؤمن بین مخافتین بین اجل قد مضی لا يدری ما اللہ صانع به وبین اجل قد بقی لا يدری ما اللہ قاد فیہ فهو الذی نفسی بیدہ ما بعد الموت ومستقبی ولا بعد الدنیا دار الا الجنة او النار۔ یہ بیہقی فی الشعب کی حدیث ہے۔ بندہ مومن دو خوفوں کے درمیان ہے، ایک وہ مدت جو گزر گئی، وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس مدت میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور ایک مدت جو باقی ہے وہ نہیں جانتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ مرنے کے بعد رضا حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور دنیا کے بعد جنت و دوزخ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ سوء خاتمہ کے معنی۔ سوء خاتمہ کے دو درجے ہیں جن میں سے ایک دوسرے کی بنسبت سخت تر ہے۔ پہلا درجہ جو شدید تر ہے یہ ہے کہ جس وقت قلب پر موت کے سکرات اور اس کا غلبہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک یا انکار میں مبتلا ہو جائے، اور اسی حالت میں دوری اور عذاب کا مقتضی ہے۔ سوء خاتمہ کی دوسری صورت جو درجے میں سے کم تر ہے یہ ہے کہ بندے کے دل پر موت کے وقت دنیاوی امور میں سے کوئی امر یا اس کی شہوات میں سے کوئی شہوت غالب آئے اور دل و دماغ پر چھا جائے، یہاں تک کہ اس کے تمام حواس اسی شہوت میں مشغول ہو جائیں۔ اس صورت میں غیر شہوت کی گنجائش ہی نہیں رہے گی، اور اگر اتفاق سے اس حالت میں روح قبض ہو جائے تو وہ غیر اللہ میں اپنے قلب کے استقرار کی بنا پر متوجہ ہوگا، اور یہ صورت اللہ تعالیٰ کے اور اس کے درمیان حجاب کی صورت ہے۔ حجاب سے عذاب نازل ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آگ بھڑکائی ہے اسے صرف محجوبین کو خاکستر کرتی ہے، وہ صرف محجوبین کو خاکستر کرتی ہے۔ وہ مومن جو قلب سلیم رکھتا ہے، دنیا سے غافل ہو اور ہمتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اس سے آگ یہ کہتی ہے کہ اے مومن گزر جا، تیرے نور نے میرے شعلے بجھا دیے ہیں،
دنیا کی محبت غالب ہونے کی حالت میں جان نکلنا بھی ایک خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ آدمی اسی صفت پر مرتا ہے جس پر وہ زندہ تھا، اور موت کے بعد کسی ایسی صفت کے اکتساب کی گنجائش نہیں ہے جو غالب رہنے والی صفت کے برعکس ہو، کیونکہ قلوب میں اعمال کی گنجائش ہی نہیں ہے، نہ اب عمل کی طمع کی جا سکتی ہے اور نہ دنیا میں واپسی کی امید کی جا سکتی ہے کہ تدبیر کر لیا جائے۔ اس وقت بندہ شدید حسرت سے دوچار ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اصل ایمان اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایک طویل عرصے تک اس کے دل میں راسخ رہی تھی اور اعمال سے اسے پختگی حاصل ہوئی تھی، اس لیے وہ حالت جو بندے پر موت کے وقت طاری ہوئی تھی، ان دونوں یعنی ایمان اور ایمان صالحہ کے اثر سے ختم ہو جائے۔ اگر اس کا ایمان قوت میں ایک مثقال کے برابر بھی ہوگا تو اسے جلد از جلد دوزخ سے نکال لے گا، اور اگر ایک مثقال سے بھی کم ہوا تو اسے دیر تک دوزخ میں رہنا ہوگا، یہاں تک کہ اگر ایک رائی کے برابر بھی ہوا تب بھی دوزخ سے ضرور نکلے گا، خواہ ہزاروں لاکھوں سال کے بعد نکلے۔ دوزخ کا عذاب آخرت میں، یہاں تم یہ کہہ سکتے ہو تمہاری گفتگو سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اس حالت میں مرنے والے کو دوزخ کا عذاب فوراً ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ عذاب قیامت پر کیوں موقوف ہے اور ان میں قدرت تاخیر کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص عذاب قبر کا منکر ہو وہ بدعتی ہے، نور خدا، نور ایمان اور نور قرآن سے محجوب ہے۔ مرنے کے بعد کافروں اور بعض گناہ گار مومنوں کو عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا، یہ بھی دوزخ کے عذاب ہی کی ایک قسم ہے۔ اس سلسلے میں صحیح روایات وارد ہیں، چنانچہ القبر اما حفرۃ من حفر النار او رودۃ من ریاض الجنہ، یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ بعض اوقات اس قبر پر جس میں مردے کو عذاب دیا جاتا ہے دوزخ کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص بدبخت ہے اور سوء خاتمے میں مبتلا ہو کر مرا ہے تو اس پر روح قبض ہوتے ہی مصائب کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اوقات کے اختلاف کے اعتبار سے عذاب کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، مثلا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو منکر نکیر کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد عذاب ہوتا ہے، پھر حساب کتاب میں الجھایا جاتا ہے، اس کے بعد قیامت کے دن برسر عام رسوا کیا جاتا ہے، اس کے بعد پل صراط عبور کرنے کا خطرہ ہے، اس کے بعد دوزخ کے فرشتوں کی ہیبت کا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں بے شمار روایات و اخبار وارد ہیں جو اپنے اپنے مواقع پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس سلسلے میں کتاب قواعد العقائد میں بہت سی روایات تخریج کی گئی ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بدبخت انسان مرنے کے بعد اپنے تمام حالات میں اسی طرح عذابوں کا نشانہ بنا رہتا ہے، الا یہ کہ اللہ رب العزت اسے اپنے سایہ رحمت میں ڈھانپ لے۔ یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ جس محل میں ایمان ہوتا ہے اسے مٹی کھا لیتی ہے، بلکہ مٹی تمام ظاہری اعضاء کو کھا لیتی ہے اور انہیں منتشر کر دیتی ہے یہاں تک کہ وقت مقررہ آ جائے۔ اس وقت تمام متفرق اجزاء جمع کیے جائیں گے اور ان میں روح پھونکی جائے گی، اور جو محل ایمان ہے اور جو موت کے بعد سے دوبارہ جسم میں لوٹائے جانے تک ان سبز جانوروں کے پوٹوں میں رہتی ہے جو عرش کے نیچے لٹکے رہتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ روح سعید ہو، اور اگر بدبخت ہو تو اس کے برعکس حالت میں رہتی ہے۔ سوء خاتمہ کے موجب اسباب، وہ اسباب جو آدمی کو سوء خاتمہ تک پہنچاتے ہیں بے شمار ہیں، ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بحیثیت مجموعی ان کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔
پہلا سبب شک و انکار۔ جب تک شک اور انکار پر خاتمے کا معاملہ ہے تو اس کا سبب دو صورتوں میں منحصر ہے۔ ان میں سے ایک صورت کا تصور اس شخص کے لیے بھی ممکن ہے جو ورع اور زہد میں کامل ہو اور اعمال صالحہ رکھتا ہو، جیسے زاہد بدعتی۔ اس کا انجام بھی بے حد خطرناک ہے، اگرچہ اس کے اعمال نیکی کیوں نہ ہو۔ بدعت سے ہماری مراد کوئی خاص مذہب نہیں ہے، اس کے لیے ایک طویل بحث کی ضرورت ہے، بلکہ ہمارے نزدیک بدعت سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالی کی ذات، صفات اور افعال میں خلاف حق اعتقاد کرے، اور یہ غیر حق کا اعتقاد یا تو اپنی رائے، عقل اور قیاس سے ہو، جب بھی اپنے حریف سے مجادلہ کرے اپنی عقل پر اعتماد کرے اور اپنی رائے اور قیاس کو سامنے رکھے، یا ان دونوں کی تقلید سے ہو جن کا یہ حال ہو۔ اس صورت میں جب موت اس کے قریب آتی ہے اور ملک الموت کی پیشانی نمایاں ہونے لگتی ہے اور قلب اپنے خیالات سے گھبرانے لگتا ہے، تو بعض اوقات سکرات موت کی حالت میں اس پر یہ بات واضح ہو جاتا ہے کہ جو اعتقادات میں نے اختیار کر رکھے تھے وہ جہالت پر مبنی ہیں اور باطل محض ہیں۔ یہ انکشاف سکرات موت کی حالت میں اس لیے ہوتا ہے کہ موت دراصل رفع حجاب یعنی پردہ اٹھ جانے کا نام ہے، اور موت کے بعد امور اپنی حقیقت پر منکشف ہوتے ہیں، اور سکرات موت کے مبادی بھی گویا موت ہی میں شامل ہیں۔ اس لیے اس حالت میں مرنے والے پر حقائق منکشف ہونے لگتے ہیں۔ جب اس پر کسی ایسے اعتقاد کا بطلان منکشف ہوتا ہے جسے اس نے زندگی بھر اپنائے رکھا اور جس پر وہ دل میں صحیح اور یقینی تصور کرتا رہا، تو یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح میرے اعتقادات باطل ہیں اسی طرح دوسرے اعتقادات بھی باطل ہیں۔ وہ تمام عقائد کو باطل سمجھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ جو معتقدات صحیح ہیں انہیں بھی غلط کہتا ہے یا ان کی صحت میں شک کرتا ہے۔ اس حالت میں مر جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس کا خاتمہ برابر ہوگا اور اس کی روح شرک پر قبض ہوگی۔ اس آیت کریمہ سے یہی لوگ مراد ہیں۔ فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 47۔ اور خدا کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ قُلْ هَلْ تُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسُنُونَ صُنْعًا۔ آپ کہیے کیا میں تم کو ایسے لوگ بتلاؤں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی گئی محنت اکارت گئی اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ خواب میں بہت سی ایسے امور منکشف ہو جاتے ہیں جن کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سونے کے وقت دنیا کے اشغال کم رہتے ہیں، اسی طرح سکرات موت کے وقت بھی بعض امور منکشف ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا کاروبار اور جسمانی شہوات قلب کو سکوت کا مشاہدہ اور لوح محفوظ پر لکھے ہوئے حقائق کا ادراک نہیں کرنے دیتی، تاکہ جو امور جس طرح واقع ہیں اسی طرح منکشف ہو جائیں، لیکن سکرات کے عالم میں قلب کی یہ استعداد واپس آ جاتی ہے اور اس پر بعض حقائق منکشف ہو جاتے ہیں۔ یہ انکشاف حق میں شک کا باعث بن جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالی کی ذات و صفات اور افعال میں کسی غیر حقیقی امر کا معتقد ہو، اس کے لیے شک اور انکار کا خطرہ ہے، اور زہد و صلاح سے یہ خطرہ زائل نہیں ہوتا۔ یہ خطرہ خوف اسی صورت میں دور ہوتا ہے کہ بندہ امر کا حق کا معتقد ہو جائے۔ البتہ سادہ لوح بندے اس خطرے سے دور ہیں۔ سادہ لوح بندوں سے ہماری مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ، اس کے رسول اور یوم آخرت پر مجمل مگر پختہ ایمان لاتے ہوں، جیسے دیہاتی بدو اور دوسرے عوام جو بحث و اعتراض میں نہیں پڑتے اور نہ کلام کو مقصود بالذات سمجھتے ہیں
اور نہ متکلمین کے مختلف اقوال میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثر اہل الجنت البلہ، یہ بازار کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اکثر اہل جنت سادہ لوح لوگ ہوں گے۔ اکابرین سلف اسی لیے لوگوں کو عقائد کے باب میں بحث و نظر، کلام و تقریر اور تحقیق و جستجو سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اسے من و عن قبول کر لو، اور جو کچھ ظاہر الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے اسے صحیح سمجھو، نہ تشبیہ کا عقیدہ رکھو نہ تعویلات کے دروازے کھولو، اس لیے کہ اللہ تعالی کی صفات کے باب میں بحث کرنا ایک عظیم خطرہ ہے، اس کی گھاٹیاں سخت ہیں، اس کے راستے دشوار گزار ہیں، اللہ تعالی کے جلال کا ادراک کرنے سے عقلیں قاصر رہ جاتی ہیں، قلوب دنیا کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالی کی ہدایت اور یقین کے نور سے محجوب ہیں، اس لیے وہ حق کا احساس نہیں کر پاتے۔ پھر متکلمین اور اہل بحث نے اپنی عقل پر اعتماد کر کے جو کچھ کہا ہے وہ اتنا مختصر، متضاد اور پیچیدہ ہے کہ ان کے درمیان سے حق کا گوہر آبدار چن لینا اس صورت میں جبکہ ہزاروں طمع کیے ہوئے نگینے بکھرے ہوئے ہوں نہایت دشوار ہے۔ ہر شخص امر حق تلاش نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ دل ان امور کا عادی ہوتے ہیں جن پر انہوں نے ابتدا سے نشو و نما پائی ہے، وہ ان امور میں اس قدر پختہ ہوتے ہیں کہ تعصبات کی حدود تک جا پہنچتے ہیں، بلکہ وہ حدود بھی تجاوز کرتے ہیں۔ موروثی عقائد کی جڑیں اس قدر گہرائی میں راسخ ہوتی ہیں کہ انہیں اپنی جگہ سے ہلانا بھی دشوار ہو جاتا ہے، پھر طبائع دنیا کی محبت میں مشغول ہیں اور انہی میں لگی ہوئی ہیں۔ دنیا کی شہوات ان کا گلا دبائے ہوئے ہیں، ان کو کمال فکر سے باز رکھے ہوئے ہیں۔ جب یہ مختلف طبیعتوں کے حامل لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات و افعال میں اپنی رائے سے کلام کرتے ہیں تو اس کلام میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اور ہر شخص یہی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا کلام حق ہے، اس کی رائے درست ہے، باقی تمام خیالات اور آراء لغو و باطل ہیں۔ ان حالات میں کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ ان مختلف خیالات کے درمیان سے آگاہ ہو جائے۔ بندگان خدا کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ اعمال صالحہ میں مشغول ہوں اور جو بات ان کی حد استطاعت سے خارج ہے اس کے درپے نہ ہوں، لیکن افسوس اب حالات بدل گئے ہیں، آزاد خیالی بڑھ گئی ہے، بےہودگی عام ہو چکی ہے، اور ہر جاہل اپنے ظن و گمان کے مطابق عمل کرنے پر لگا ہے اور اپنے خیالات میں مست رہنے لگا ہے۔ وہ اپنے وہم کو علم اور خیال کی تحقیق سمجھتا ہے، اپنے قلب کو ایمان کے نور سے مجلہ اور نفس کو اعمال صالحہ سے مزکی تصور کرتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جس نتیجے تک میں اپنے علم اور تحقیق کی روشنی میں پہنچا ہوں یہی علم یقین اور عین یقین ہے، حالانکہ چند روز بعد اس دعوے کی کلی کھل جائے گی۔ اس وقت یہ شعر پڑھنے کو جی چاہے گا: احسنت ظنك بالایام اذ حسنت ولم تخفوا سوء ما یاتی به القدر وسألمتك الليالي فاخترت بها وعند سفب الليالي يحدث القدر۔ تو نے دنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھا جبکہ وہ بظاہر اچھے تھے، اور تو اس برائی سے نہیں ڈرا جو مقدر لانے والا تھا، اور راتیں سلامت رہیں تو تو فریب میں مبتلا ہو گیا، حالانکہ راتوں کی سیاہی دور ہوتی ہے تب کدورت نمایاں ہوتی ہے۔
یہ بات یقین سے جان لو کہ جو شخص اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتابوں پر سادہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اور بحث و تحقیق میں پڑ جاتا ہے، وہ اس خطرے کا سامنا کرتا ہے کہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہوتی ہے جس کی کشتی ٹوٹ گئی ہو اور وہ سمندروں کی سرکش لہروں کے درمیان ہو، کوئی لہر اسے ادھر کرتی ہے اور کوئی ادھر۔ ایسا اتفاق بہت کم ہوتا ہے کہ آدمی صحیح سلامت کنارے پر پہنچ جائے، زیادہ تر ہلاک ہوتا ہے۔ اس لیے ذات و صفات کی حقیقت تلاش کرنا سراسر جہالت ہے اور اپنے آپ کو خطرات کے سمندر میں دھکیلنا ہے۔ پھر جو لوگ دوسروں کو عقیدے بتلاتے ہیں اور وہ دوسرے ان کی اتباع کرتے ہیں، وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو ان کے پاس ان عقیدوں کی کوئی ہوگی دلیل جو وہ بتلاتے ہیں اور لوگ ان کے دلائل سے متاثر ہو کر ان کے عقائد قبول کرتے ہیں یا بلا دلیل مانتے ہیں۔ اب اگر وہ ان کے بتلائے ہوئے عقیدوں میں شک کرتے ہیں تو ان کا دین فاسد ہے، اور اگر ان پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ اپنی ناقص عقلوں پر مغرور ہوتا ہے۔ یہی بحث کرنے والوں کا بھی ہے، مگر وہ لوگ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو عقل کی حدود سے نکل جائیں اور ان کی رسائی اس نور مکاشفہ تک ہو جائے جو نبوت اور ولایت کے افق پر چمکتا ہے۔ لیکن اس کمال تک پہنچنا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے، بہت کم لوگوں کو یہ درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے بحث و تکرار کی راہ میں خطرات ہی خطرات ہیں۔ صرف وہ لوگ ان خطرات سے محفوظ ہیں جو سادہ لو ہیں اور دوزخ کی آگ کے خوف سے اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ بحث کی فضولیات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ شک و انکار پر خاتمے کے سبب کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایمان اصل میں ضعیف ہوتا ہے اور دنیا کی محبت دل پر غالب ہوتی ہے۔ جس قدر ایمان ضعیف ہوگا اسی قدر اللہ کی محبت بھی ضعیف ہوگی اور اسی قدر دنیا کی محبت قوی ہوگی۔ یہ قوت اس درجے کی ہوگی کہ دل میں اللہ تعالی کی محبت کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی، بلکہ یہ محبت ایک سرسری خیال کی حیثیت اختیار کر جائے گی جو چند لمحوں کے لیے پیدا ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا کہ نفس کی مخالفت کر سکے یا اسے شیطانی راہ سے منحرف کر سکے۔ اس صورتحال کا قدرتی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی اثر تاپا شہوات میں غرق ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ اور سخت ہو جاتا ہے۔ پھر یہ تاریکی اور سختی گناہوں کے بقدر بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایمان کا وہ چراغ جو بہت مدھم روشنی دے رہا تھا یک لخت بجھ جاتا ہے اور وہ محسوس بھی نہیں کر پاتا کہ اب اس کے دل میں ایمان کی روشنی باقی نہیں رہی ہے۔ تاریکی اس کی طبیعت، اس کا مزاج اور اس کا مقصد بن جاتی ہے۔ جب موت کے سکرات طاری ہوتے ہیں تب اللہ کی محبت کا یہ ضعف اور بڑھتا ہے، کیونکہ اسے یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا سے جدا ہونے والا ہے جو اس کی محبوب ہے اور اس کے دل پر غالب ہے۔ وہ جدائی کے احساس سے تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس وقت اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرے اور دنیا کے درمیان جدائی موت سے پیدا ہوگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے، چنانچہ وہ موت کو برا سمجھتا ہے۔ یہاں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت کے جوش میں خدا تعالی سے بغض نہ کرنے لگے۔ جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے سے معمولی محبت کرتا ہے اور مال سے زیادہ، اس صورت میں اگر بیٹا مال ضائع کر دے تو جو تھوڑی محبت اسے بیٹے سے تھی وہ نفرت میں بدل جاتی ہے اور وہ اسے اپنا دشمن تصور کرنے لگتا ہے۔ اب اگر کسی شخص کی روح اس لمحے قبض ہو جب اس کے دل میں اللہ تعالی سے نفرت یا بغض کا جذبہ ابھر رہا ہو تو ظاہر ہے اس کا خاتمہ برا ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ صورت مذکورہ میں شخص کا برا خاتمہ اس لیے ہوا کہ اس کے دل پر دنیا کی محبت غالب تھی، اس کا میلان اسباب دنیا کی طرف تھا، اور حال یہ تھا کہ اس کے ایمان میں ضعف تھا جس کی وجہ سے اللہ کی محبت بھی ضعیف تھی۔
اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں دنیا کی محبت کو مغلوب اور اللہ کی محبت کو غالب پائے، اگرچہ دنیا کی محبت موجود ہو تو وہ اس خطرے سے دور ہے۔ دنیا کی محبت ایک لا علاج مرض ہے۔ ہم اب تک اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اصل مرض دنیا کی محبت ہے، اور یہ ایک لا علاج مرض ہے۔ تمام مخلوق اس میں مبتلا ہے۔ اس مرض میں ابتلاء عام کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کما حقہ نہیں پہچانتے۔ اگر اسے صحیح طور پر پہچانتے تو اس سے محبت کرتے۔ جو شخص اسے پہچانتا ہے اس سے محبت ضرور کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 24۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں تمہیں کساد بازاری کا اندیشہ ہے اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا حکم سنائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کی روح اس طرح نکلے کہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ کا منکر ہو اور اس کے اس فعل موت کو برا جانتا ہو جس سے اس کے اور اس کی محبوب چیزوں مال و دولت بیوی بچوں وغیرہ کے درمیان جدائی ہو گئی ہے، تو ایسا شخص اسی بغض کے ساتھ مرے گا اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ اس کی مثال اس مفرور غلام کی سی ہوگی جسے پابا زنجیر آقا کے سامنے لایا گیا ہو۔ ظاہر ہے اس غلام کے دل میں اپنے آقا کے لیے بغض ہوگا، نفرت ہوگی، اور اس کے نتیجے میں آقا اس کے ساتھ جو سلوک کرے گا اور جس سزا کا مستحق ٹھہرائے گا وہ صاف ظاہر ہے۔ اور جس شخص کی موت اللہ کی محبت پر ہوگی وہ باری تعالیٰ کے سامنے اس غلام کی طرح حاضر ہوگا جو اپنے آقا کا وفادار، خدمت گزار اور چاہنے والا ہو اور اس کی خدمت میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ کرتا ہو بلکہ ہر اذیت اور مشقت برداشت کر کے اسے راحت پہنچاتا ہو۔ ظاہر ہے وہ غلام اپنے آقا کے دیدار سے بے حد خوش ہوگا اور خود آقا بھی اس سے مل کر مسرور ہوگا اور اسے طرح طرح کے انعامات سے نوازے گا۔ دوسرا سبب معاصی۔ اب سوء خاتمہ کے دوسرے سبب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ سبب پہلے سبب یعنی شک اور انکار کی حالت میں مرنے کی بنسبت ہلکا ہے اور ہمیشہ دوزخ میں رہنے کو مقتضی نہیں ہے۔ اس خاتمے کے بھی دو سبب ہیں، ایک معاصی کی کثرت اگرچہ ایمان قوی ہو، دوسرے ایمان کا ضعف اگرچہ معاصی کم ہو۔ پہلی صورت یعنی کثرت معاصی کی تفصیل یہ ہے کہ آدمی گناہوں کا ارتکاب اس لیے کرتا ہے کہ اس پر شہوات غالب ہوتی ہیں اور انس و عادت کی وجہ سے شہوات دل میں راسخ ہو جاتی ہیں۔ آدمی زندگی بھر جن باتوں کا عادی رہتا ہے وہ باتیں اسی کے وقت ضرور یاد آتی ہیں۔ چنانچہ اگر کسی شخص کا میلان اطاعت کی طرف تھا تو وہ موت کے وقت بھی اطاعت الہی کی طرف متوجہ رہتا ہے، اسی کو یاد کرتا ہے اور اسی کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اور جس کا میلان معاصی کی طرف ہوتا ہے تو موت کے وقت دل پر معاصی ہی غالب رہتے ہیں۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی روح اسی حالت پر قبض کر لی جاتی ہے جب اس کے دل میں کسی دنیاوی شہوت یا کسی معصیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ سے محجوب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو شخص کبھی کبھی گناہ کرتا ہے وہ اس ذات سے بہت دور ہے، اور جو شخص بالکل گناہ نہیں کرتا وہ ہر طرح مامون و محفوظ ہے۔ لیکن جس شخص پر معاصی غالب ہے اور طاعات کی بنسبت زیادہ ہیں اور وہ ان سے خوش بھی ہوتا ہے، اس کے حق میں سوء خاتمہ کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ اسے ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔
خواب کے واقعات کی مثال، اس کی صحیح اور مکمل مثال خواب کے واقعات ہیں۔ ہم خواب میں عام طور پر وہی مناظر، وہی واقعات اور وہی باتیں دیکھتے ہیں جن میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، یہاں تک کہ سن بلوغ کو پہنچنے والا کوئی بچہ خواب میں اس وقت تک جمع سے محتلم نہیں ہوتا جب تک اس نے بیداری کی حالت میں جمع نہ کیا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی تمام عمر فقہ کی تحصیل میں صرف کر دے تو وہ خواب میں ایسے حالت کا مشاہدہ کرے گا جو علم اور علماء سے متعلق ہوں۔ دوسری طرف تاجر ایسے واقعات دیکھے گا جو اس کی تجارت سے تعلق رکھتے ہوں۔ فقیہ کو علم کے احوال تاجر سے زیادہ اور تاجر کو تجارت کے واقعات فقیہ سے زیادہ نظر آئیں گے، کیونکہ دل پر نیند کی حالت میں وہی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جن سے دل بوجائے کثرت اشغال مانوس ہو جاتا ہے۔ موت نیند کے مشابہ ہے، اگرچہ اس سے کچھ بڑھ کر ہے۔ سکرات موت اور اس سے پہلے طاری ہونے والی بے ہوشی نیند کے قریب ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو نتیجہ نکلا کہ جس طرح نیند کی حالت میں وہ ان مناظر کا مشاہدہ کرتے ہیں جن سے بیداری کے عالم میں ہمارا تعلق رہا ہے، اسی طرح سکرات میں بھی ہم ان واقعات کا مشاہدہ کریں گے جو زندگی میں ہم سے متعلق رہے ہیں۔ گناہگار بندے معاصی کو یاد کریں گے اور نیک بندے طاعات کو یاد کریں گے۔ صلحاء اور فساق کے خوابوں میں بھی یہی فرق ہوتا ہے۔ بہرحال جس چیز سے زیادہ انس ہونا بھی ایک سبب ہے، اس انس سے اس چیز کی برائی دل میں نقش ہو جاتی ہے اور نفس اس کی طرف مائل رہتا ہے۔ اب اگر اسی حالت میں جبکہ کوئی معصیت دل میں نقش ہو اور نفس اس کی طرف راغب ہو روح پرواز کر جائے تو خاتمہ اچھا نہیں ہوتا، اگرچہ اصل ایمان باقی رہے گا اور وہ اس سے تجارت کی امید کی جا سکے گی۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جس طرح بیداری کی حالت میں دل پر کوئی خیال گزرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اسی طرح خواب کی حالت میں جو واقعات پیش آتے ہیں ان کے بھی اسباب ہوتے ہیں جو اللہ کے علم میں ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض اسباب ہمیں معلوم ہوتے ہیں اور بعض نہیں۔